السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا بزرگان محترم، آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے لیے، سارے عالمین کے لیے، خصوصیت کے ساتھ انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار کمالات ودیات فرمائے، علمی کمالات بھی ودیات فرمائے، عملی کمالات بھی ودیات فرمائے، اخلاقی کمالات بھی ودیات فرمائے، صفاتی کمالات بھی ودیات فرمائے، باعتبار صفات کے، باعتبار اوصاف کے، اخلاق کے، اعمال کے، علم کے، ظاہر کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے حق تعالی شانہ نے آپ کو منتخب فرمایا اور اپنا مقرب بنایا۔ قاعدہ یہ ہے انسانوں کا کہ بادشاہ جس کو مقرب بناتا ہے تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک بادشاہ کے مقرب بنانے کی نسبت سے، اور دوسرے لوگ جو اس مقرب بارگاہ کو دیکھتے ہیں اس نسبت سے۔ بادشاہ جب کسی کو مقرب بناتا ہے تو اس میں کوئی خاص صفات ہوتے ہیں، ہر کس و ناقص کو تو اپنا مقرب نہیں بنا لیتا، وہ اس میں جوہر ہوتے ہیں، اس میں خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزوں کو بادشاہ اپنی بصیرت سے، اپنے فن کی مہارت سے، جہاں بینی کے اعتبار سے، پوری دنیا کے اعتبار سے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی امتیاز دیا جس کی وجہ سے وہ بادشاہ بنا، اس سے وہ پہچانتا ہے، اس میں آدمیت شناسی ہوتی ہے، اوصاف شناسی ہوتی ہے، تو وہ مقرب بناتا ہے۔ پھر وہ مقرب شخص جو ہوتا ہے اپنے صفات سے، اپنے ان خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے بادشاہ کا مقرب ترین ہو کر بادشاہ کا محرم راز ہو جاتا ہے، رازدار بن جاتا ہے، مشیر خاص ہوتا ہے، اس کا رازدار ہوتا ہے، اس کے منشے کو پہچانتا ہے، اس کی خوشی اور ناخوشی کا اندازہ اس کو ہوتا ہے، اور پھر بادشاہ اس کا اظہار بھی کرتا ہے کہ بھئی یہ آدمی میرا معتمد علیہ ہے، اعتماد کرتا ہوں اس پر، اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ تو جو خوبیاں اس آدمی میں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بادشاہ کا مقرب ہوا، لوگ ان خوبیوں کو دیکھتے ہیں کہ بھئی کس وجہ سے بادشاہ اس کو چاہتا ہے اتنا، کس وجہ سے یہ محرم راز بنا ہے، کس وجہ سے بادشاہ اس پر ہر چیز نچھاور کرتا رہتا ہے، ترجیح دیتا ہے بادشاہ، اس میں کیا خاص بات ہے؟ تو لوگوں کی نگاہ ان خاص باتوں پہ ہوتی ہے، پھر وہ اس کو اپناتے ہیں، اس کی نقل کرتے ہیں، وہ خوبیاں اپنے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اسی طرح بارگاہ بادشاہ کے مقرب بنے، اس کے قرب خاص میں داخل ہوں، خواص میں داخل ہوں، پسندیدہ لوگوں میں داخل ہوں، جیسے کہ وہ خاص شخصیت داخل ہے
یہ دو پہلو ہوتے ہیں اصل میں مقرب کے. اسی لیے ساری کائنات اور اس میں انسان بالخصوص انسان ہیں اور جنات ہیں، ان کا پہلو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کیا خاص باتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب ہیں، وہ کیا خاص خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کے اتنے مقرب ہیں. اتنے مقرب کہ کائنات میں اتنا کوئی مقرب نہیں، اتنے عظیم کے کائنات میں اتنا کوئی عظیم نہیں. تو وہ کیا خاص باتیں ہیں، وہ کیا خاص اوصاف ہیں. اور اسی پہلو کے پیش نظر یہ بات فرمائی گئی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے نمونہ ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، اتباع کرو، تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. جن وجوہات کی وجہ سے اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا حبیب بنایا، اپنا محبوب بنایا، وہ کچھ خاص کام ہے، وہ کچھ خاص اوصاف ہیں. وہ تو اگر وہ تمہارے اندر آئیں گے تو پھر اللہ تم کو بھی ان کے واسطے سے اپنا حبیب بنا لے، اپنا محبوب بنا لے گا. یہ وہ خاص پہلو. مگر یہ جو پہلو ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور ذریعے سے، اس میں ایک خاص شان یہ ہے کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ کو چاہتا ہے، چونکہ وہ اللہ کے پسندیدہ اوصاف کے حامل ہیں، اس لیے اللہ کے محبوب ہیں وہ. تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کو چاہیں، اللہ تمہیں چاہے، اللہ کو اپنانا ہے، تو پھر تم کو اس راستے سے چلنا پڑے گا تاکہ تم بھی ایسے مقرب اور محبوب ہو جاؤ جیسے وہ ہیں. ایسے ہو جاؤ کا مطلب محبوبیت میں، وصف محبوبیت میں شریک ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ تم سے بھی اپنی رضا جوڑ دے، تم سے بھی وہ خوش ہو جائے. لمن کان یرجو اللہ، یہ اس آدمی کے لیے جو اللہ کو چاہتا ہو. اسی لیے دین کی بنیاد جو ہے وہ اخلاص پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر ہے، اللہ کی خوشنودی پر ہے. چاہے دنیا کے کام کریں، چاہے دین میں دین کا کام کریں. اگر دین کا کام کرے بندہ اور اس میں اللہ تعالیٰ مقصود نہ ہو تو بھی وہ دنیا ہی ہے. دنیا اس کا نام نہیں ہوتا کہ خالی دنیا کا کام نظر آئے، نہیں، دین کا کام ہے، وہ بھی دنیا کا ہو سکتا ہے. دین کے کام کے ذریعے سے آدمی دنیا بنا رہا اپنی، دنیا کما رہا اپنی. مقصود اس کے ارادے میں دنیا ہی ہے. ایک ہے بغیر ارادے کے دنیا بن جانا دین کی برکت سے، وہ تو برکات دین میں آتا ہے. اور یہ کہ آدمی کا ارادہ اور کوشش بھی وہ ہونا، وہ قصد اور نیت میں آتا ہے، مقصودیت میں آتا ہے. نماز پڑھ کے اگر کوئی آدمی دنیا داری چاہ رہا ہے تو وہ نماز دنیا ہے. تو میں نماز پڑھوں گا، لوگ مجھے نمازی کہیں گے، پھر میری طرف آئیں گے، میرے کسٹمر بنیں گے، میں اپنا دھندا چلاؤں گا کہ وہ نمازی آدمی ہے، اس کی دکان سے لے لو سودا. نیت میں اگر یہ بات ہے تو وہ نماز دنیا ہوتی ہے. اور اگر دنیا آدمی اختیار کرتا ہے لیکن اس میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی پیش نظر ہے کہ حلال کماؤں گا، حلال کھاؤں گا، بیوی بچوں کو حلال کھلاؤں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، تو وہ دنیا کمانا دین ہے، کیونکہ اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. کھانا کھانا دین ہوتا ہے. تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو رمضان میں، اس لیے کہ اس میں برکت ہے. سحری ضرور کھایا کرو، حدیث میں ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ سحری کھانے والے کی نیت کھانے سے عبادت میں تقویت ہے، روزے میں سہولت ہے. کیونکہ مقصود یہ ہے کہ آدمی روزہ آرام سے رکھ سکے، اس کی وجہ سے وہ کھا رہا ہے، تو وہ کھانا عبادت کے لیے ہے، لہذا وہ کھانا دین ہے. اس لیے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ. کھانا بھی عبادت، پہننا بھی عبادت، رہنا سہنا بھی عبادت، دنیا داری پوری عبادت میں ہے. حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بھائی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا، لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ میرا پڑوسی جس کو لوگ نہیں جانتے اس کو میرے سے بڑے درجے دے دیے.
تو کہنے کہ بھئی وہ کیا خاص بات ہوئی اس کے ساتھ؟ فرمایا کہ اس کے ساتھ خاص بات یہ ہے کہ دین نیک آدمی تھا وہ، مگر اعمال میں بزرگی میں کوئی جانا پہچانا نہیں تھا، اور تقصیر بھی نہیں تھی عمل کی، نوافل پڑھے جا رہے ہیں، ذکر کیے جا رہے ہیں، مراقبے ہو رہے ہیں، مجاہدے ہو رہے ہیں، ریاضتیں ہو رہی ہیں، اشغال ہو رہے ہیں، اوراد ہو رہے ہیں، تبلیغ ہو رہی ہے، وعظ و نصیحت ہو رہی ہے، تفسیر ہو رہی ہے، حدیث بیان کیے جا رہے ہیں، ایسا کوئی خاص مشغولیت بھی نہیں تھی، دھندا کرتا تھا۔ لیکن وہ سنا ہمیشہ ہر روز یہ تمنا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ اپنے حضرت جنید کو فرصت دی ہوئی ہے اور وہ کس طرح آپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے دین کی، اور آپ کو راضی کرتے ہیں، اور میں بیوی بچوں کے دھندوں میں پھنسا ہوا ہوں، ان کو حلال کھلانے میں، اگر مجھے بھی فرصت ملے تو میں بھی آپ کے لیے کچھ آپ کی عبادت کرتا، آپ کو یاد کرتا، یکسوئی سے بیٹھ کے آپ کو یاد کیا کرتا۔ وہ یہ تمنا کیا کرتا تھا، اور بیوی بچوں سے فرصت نہیں ملتی تھی اس کو، حلال روزی کماتا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ایسا کرنے والا اور ایسی سچی نیت رکھنے والا دونوں برابر ہوتے ہیں۔ ایسا کرنے والا اور ایسی سچی نیت رکھنے والا، ایسا کرنے کے دونوں برابر ہی ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ یہ اللہ پاک کے پاس دنیا بھی دین ہو جاتی ہے اگر نیت صحیح ہو۔ اسے فرمایا لمن کان یرجو اللہ، جس کو اللہ سے امید ہے، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، رجا بمانا یقین ہے یہاں پر، جو اللہ پر اعتماد رکھتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور جس کو یوم آخرت پر یقین ہے، آخرت کی کامیابی جس کے پیش نظر ہے۔ ایک ہوتا خالی دنیا کی کامیابی ہو جانا، دنیا کی کامیابی کا تصور ہی الگ ہے۔ دنیا کی کامیابی کا اعتبار ہے، نہ ناکامی کا اعتبار ہے۔ دنیا تو گزر نہیں ہے، کچھ مصیبتوں سے، کچھ خوشیوں سے، کچھ دھوپ میں، کچھ چھاؤں میں، کچھ میٹھی، کچھ کڑوی، یہ ہر ایک کے ساتھ ڈیسائیڈڈ ہے۔ آپ امریکہ میں رہیں یا انڈیا پاکستان میں رہیں، غریب رہیں یا امیر رہیں، جاب کرتے رہیں یا جاب لوز کر دیں، لاس کر دیں، کچھ بھی کر دیں، کچھ میٹھا، کچھ کڑوا، کچھ راحت، کچھ غم، کچھ مصیبت اور کچھ خوشی، کچھ تکلیف اور کچھ خوشی، یہ سب چیز ہر ایک کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے۔ اس دنیا کا سیٹ اپ ہی ایسا ہے، شکلیں بدل جاتی ہیں۔ اس لیے کبھی اس معاملے میں آدمی عافیت چاہے اللہ سے، تدبیر پوری کرے، مگر یہ چاہے کہ اس کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، یہ خام خیالی ہے، یہ خام خیالی، ایسا ہوگا ہی نہیں کبھی بھی، کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ایسا، نہ نیکوں کے ساتھ ہوتا، نہ بدوں کے ساتھ ہوتا۔ اس کو ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا ویسا، اس کا ڈیزائن ہی ویسا ہے جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے۔ اس دنیا کو جو بنایا گیا ہے، اس میں اس کا سیٹ اپ جو رکھا ہوا ہے مخلوقات کے لیے، انسانوں کے لیے بالخصوص، اس میں صبر اور شکر دونوں کی آزمائش ہوگی۔ سرا اور ذرہ دونوں حالات میں آدمی کو ڈالا جائے گا، ٹیسٹ دونوں طرح سے ہوگا ہی ہوگا اس کا۔ اسی لیے آپ کسی بڑے بادشاہ کے پاس جائیں، بڑے ریچ مین کے پاس جائیں، بڑے منسٹر کے پاس جائیں، بڑے تاجر کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں تیرے بھائی زندگی کے حالات کیا ہیں، وہ بیچارہ اتنا دکھ آتا ہے اور رنج و غم کی ایک داستان ہے اس کے ساتھ، شکلیں بدلی ہوئی ہیں، بقیہ اس کے دل کو دکھن ہے، کس راستے سے ہے، الگ الگ ہے ہر ایک کا، مفر کسی کو نہیں ہے۔ جو انڈیا پاکستان میں غریب ملکوں میں رہنے کے ہماری طرح کے لوگ ہیں، آپ ان سے پوچھیں گے وہ بھی اپنی مصیبت میں ہے، اس کی شکل الگ ہے۔ جو امریکہ میں، یورپ میں، انگلینڈ میں، لندن میں ادھر ادھر رہتے ہیں، وہ بھی بیچارے مصیبت میں، اس کی شکل الگ ہے۔ بس خوشیوں کی شکلیں الگ ہیں تھوڑی سی، غمیوں کی شکلیں الگ ہیں تھوڑی سی، بقیہ یہ کہ ہے تو یہ چیز۔ تو دنیا کی کامیابی اور ناکامی، اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بتا دی کہ اس کا مجھے تم پر کوئی ڈر ہی نہیں، لا اخشى علیکم الفقر، فقر و فاقے سے تم مصیبت پریشانی میں آ جاؤ گے، اس کا مجھے کبھی تم پر اندیشہ ہوا ہی نہیں، میں ڈرا ہی نہیں کبھی اس معاملے میں۔ یہ حضور فرما رہے اپنی امت سے، بلکہ اس کا پھیلاؤ، اس کے زیادہ ہونا تم کو زیادہ مصیبت میں ڈالے گا، اس کا مجھے اندیشہ ہے۔ ولکن اخشى علیکم ان تصب علیکم الدنیا صبا، اس بات کا مجھے ڈر ہے کہ دنیا تم پر انڈیلی جائے، بہائی جانے لگے۔ فتنافسوا فیہا کما تنافسوا من کان قبلکم، تم اس میں اس طرح آپس میں ایک دوسرے کی ہرس میں اور آگے بڑھنے کی فکر میں لگ جاؤ گے جیسے تم سے پہلے نے کیا تھا۔ فأہلکتکم کما اہلکتہم،
پھر یہ دنیا تمہیں بھی ایسے ہی برباد کرے جیسے اس نے ان کو برباد کیا. کیونکہ وہ مشغولیت ایک بربادی ہی ہے، کیونکہ آخرت کی تیاری سے رہ جاتا ہے بندہ. فرصت ہی نہیں صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک. اگر ایسا انوائرمنٹ ہو جائے کہ اس کو آخرت کی تیاری کی فکر ہی نہ ملے، موقع ہی نہ ملے، تو یہ خود ہی اس کی بربادی ہے، خود ہی ضائع ہو جانا ہے انسان کا ہی. کیونکہ اس کے بعد تو یہ دنیا تو ختم ہو گئی، آدمی آگے نکل گیا. اصل آدمی کی کامیابی اس لیے وہ ہے جو آخرت کی ہو، آخرت میں نقصان سے بچ جائے، دنیا میں راحت سے نکل جائے. یہ دنیا کی کامیابی ہے بس. جتنی عافیت کے ساتھ، جتنی راحت کے ساتھ دنیا نکل جائے، اتنی ہی دنیا کی کامیابی. وہ انتہائی ٹیمپرری ہوتی ہے. اسی لیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو جس کی طرف شاعری کسی کا ذہن گیا ہو، یہ جو دعا ہے مشہور، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھی حسنہ دے دے، آخرت میں بھی حسنہ دے دے. بہت کم لوگ سوچتے ہیں اس آیت کو، مطلب اس کا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جائے، دنیا میں بھی کامیابی ہو جائے، آخرت میں بھی کامیابی ہو جائے. مگر لفظوں پہ کسی نے غور ہی نہیں کیا ہے. دنیا کو کامیاب کرے یہ تو لفظ ہے ہی نہیں یہاں پہ. دنیا میں حسنہ مل جائے یہ لفظ ہے. دنیا میں حسنہ مل جائے. حسنہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے. دنیا کیسی ملے، اس سے تو یہ تو زیر بحث ہی نہیں آتا. پھر دنیا حسنہ، یا اللہ دنیا میں حسنہ دے دے تو. کیا مطلب؟ حسنہ کہتے ہیں اللہ کی خوشنودی والے عمل کو، عمل کا صحیح ہونا نصیب ہو جائے دنیا میں، اور کچھ نہیں چاہیے. اور آخرت میں حسنہ، جزا کا صحیح ہونا نصیب ہو جائے، نیک بدلہ نصیب ہو جائے، سیئہ نہ ملے، حسنہ مل جائے. کیونکہ آخرت میں تو عمل کا صحیح ہونا نہیں ہے، آخرت میں تو بدلے کا صحیح ہونا ہے. اور بدلے کے صحیح ہونے سے مراد جیسا عمل ہے ویسا بدلہ نہیں چاہیے، بلکہ اچھے انجام والا بدلہ چاہیے. فی الآخرت حسنہ کا مطلب، اگر فی الآخرت حسنہ کا مطلب یہ لیں کہ جیسے عمل کیا ویسا مل جائے، وہ تو پیٹ بھر جوتے ملیں گے. فی الآخرت حسنہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ آخرت میں حسنہ نصیب ہو جائے، یعنی اچھا بدل نصیب ہو جائے، اور دنیا میں بھی حسنہ مل جائے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ دنیا بنا دے آخرت بنا دے، یہ مطلب آیت کا. تھانی نے لکھا کہ یہ مطلب نہیں ہے آیت کا. آیت کا تو مطلب یہ ہے کہ جب تک دنیا میں رہیں حسنہ پہ رہیں، یہ نصیب ہو جائے. اب وہ حسنہ پہ رہنا مال کے اعتبار سے بھی ہو، اولاد کے اعتبار سے بھی ہو، عزت کے اعتبار سے بھی ہو، سہولتوں اور راحتوں کے اعتبار سے بھی ہو، کہ اس میں اچھے عمل کی توفیق ہو، وہ راحت کا سبب بنتا رہے، وہ اس کا مشمول ہے، تھوڑا سا اس کی برکات کو شامل ہو جاتا ہے وہ، بلکہ مقصود وہ نہیں ہوتا. اس لیے قرآن پاک میں یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھنا ہے، آپ کا جو اسوہ اختیار کرنا ہے، آپ کی محبوبیت سے جو فائدہ اٹھانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت تک پہنچے، تو وہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ اس کے لیے ہے جو اللہ پر یقین رکھے، اللہ کو چاہے اور آخرت کو چاہے. وذکر اللہ کثیرا، اور خوب اللہ کو یاد کرنا چاہے، کیونکہ اللہ پاک کو ان کی کثرت سے یاد اللہ کو پسند ہے. کثرت سے یاد اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے. وذکر اللہ کثیرا. تو ایک پہلو ہوتا ہے محبوبیت کا محب کے اعتبار سے، چاہنے والے کے اعتبار سے، اور ایک پہلو وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے اس محبوب کے ساتھ محبوب کی اتباع کرنے والے، محبوب کو دیکھنے والے ہوتے ہیں. جو چاہنے والا ہوتا ہے اس کی نظر انتخاب پر ہوتی ہے، اوصاف پر ہوتی ہے، جوہر پر ہوتی ہے، کمالات پر ہوتی ہے، خوبیوں پر ہوتی ہے. اور جو اتباع کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان خوبیوں کے راستے سے ہی پھر مقرب بننا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات علمی کا، آپ کے اوصاف کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کی بردباری کا، آپ کے کرم کا، آپ کی سخاوت کا، آپ کی نرمی کا، آپ کی عدالت و شجاعت کا، اور آپ کی تواضع و انکساری کا، آپ کے علم اور حلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کا، اور آپ کی عبادتوں کا، آپ کی دعاؤں کا، آپ کے رحم و کرم کا مذاکرہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ یہ وہ اوصاف تھے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنائے ہوئے تھے. حضور کے محبوبیت کا راز ہے یہ چیزیں.
امت کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس راستے کو اپناؤ تاکہ پھر تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین کے صف میں آ جاؤ، ان کے چاہنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں سنتیں پڑھ لی۔